ہے جو ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ سیاسی لیڈر نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے اور اس کا مقصد اس ملک میں افراتفری، انارکی اور فساد پھیلانا ہے، اور یہ اسی مقصد کے تحت جو ہے یہ پوری جو ہے وہ جدوجہد کر رہا ہے۔ 2014 سے بالعموم اور پچھلے 1 سال سے بالخصوص اس فتنے نے ایک ایسا کلٹ جو ہے وہ تیار کیا ہے، جو یہ ویڈیوز آپ کے سامنے جو ابھی جو ہے وہ آپ کو دکھائی جائیں گی، اس میں آپ بڑی آسانی سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کوئی سیاسی جماعت یا سیاسی کارکن نہیں ہے، یہ ایک اسپیسیفک مائنڈ سیٹ ہے جس کے اندر جو ہے وہ نفرت، اناد اور گراؤ جلاؤ، اوئے توئے کا کلچر، میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو، میں مار دوں گا، یعنی وہ جو اس نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ جو ہے وہ صاف نظر آ رہی ہے۔ یعنی شہداء کی یادگاروں کو آگ لگانے میں کون سی سیاست ہے؟ دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنا اور آگ لگانا، اپنے سیاسی مخالفین کے گھروں پہ حملے کرنا، یہ ہمارا سیاسی کلچر نہیں رہا۔ ہمارے ہاں سیاست میں جتنی بھی تلخی رہی ہے، کسی موقع پہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا آپس میں جو ہے وہ کافی جو ہے وہ آپس میں اختلاف رہا ہے، لیکن کبھی وہ ہمارے گھروں پہ اور ہم ان کے گھروں پہ نہیں گئے۔ سیاسی طور پہ ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے خلاف بعض اوقات تند و تیز بات بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ اسپیسیفک کلچر اس فتنے نے اس ملک کی سیاست میں جو ہے انجیکٹ کیا ہے کہ آپ دوسروں کے گھروں پہ جائیں اور دوسروں کے گھروں پہ جو ہے وہ حملے کریں آپ، اور جس کسی کو بھی آپ اپنا مخالف سمجھتے ہیں ان کے گھروں پہ جو ہے وہ آپ حملے کریں اور ان کے گھروں کو جو ہے وہ آگ لگائیں، دفاعی تنصیبات اور حساس بلڈنگز کے اوپر۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سا سیاسی ورکر ہو سکتا ہے کہ جو ایمبولنس سے مریضوں کو نکالے اور ایمبولنس کو جو ہے وہ آگ لگا دے، اسکولوں کو آگ لگا دے، ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ جو ہے وہ ایک یعنی انٹیک، یعنی ایک ورثہ کے طور پہ جو ہے وہ ایک بڑی پرانی بلڈنگ تھی جو کہ ایک ایسٹ تھی، اس کو آگ لگانا۔ پھر اس کے بعد وہاں پہ ایک مویشی منڈی تھی، اس مویشی منڈی کو پہلے لوٹنا اور لوٹنے کے بعد اس کو جو ہے وہ آگ لگا دینا، جانوروں کو آگ لگا دینا۔ یہ میں اس فتنے سے پوچھتا ہوں کہ یہ کون سی سیاست تم نے جو ہے وہ اس ملک میں جو ہے وہ اس کا آغاز کیا ہے؟ اور پھر جب تم یہ سیاست جو ہے اس کو لے کے آ گئے ہو تو کیا پھر ان لوگوں کے جن کو تم نے یہ سبق پڑھایا ہے کہ مخالفین کے گھروں پہ حملے کرو، تو ان کے گھر جو ہے وہ خلا میں ہیں، یہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں، ان کے بھی تو گھر یہی ہیں اور ان کے گھروں میں بھی خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تو پھر کس طرف جو ہے وہ تم قوم کو جو ہے وہ دھکیلنا چاہتے ہو؟ اور پھر دوسرا آپ دیکھیں کہ مسلح لوگ تھے، اور اس میں جو ایک خاص پہلو ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ جو ہے وہ دلانا چاہتا ہوں، یہ جو فیکٹس اینڈ فگر میں پیش کر رہا ہوں یہ پوری ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں،
اور یہ ویریفائڈ ہیں. ان کو کوئی اگر چیلنج کرنا چاہے تو میں اس چیلنج کو جو ہے وہ قبول کرنے کو تیار ہوں. یہ 9, 10 اور 11 مئی اس میں آئی سی ٹی 3، ویسے تو میرے پاس یہ پورا ریکارڈ ہے. آئی سی ٹی یعنی اسلام آباد، اس کے بعد پنجاب ہے، کے پی، سندھ، بلوچستان، اے جے کے، جی بی، یہ ٹوٹل جو ہے وہ پورے پاکستان کا جو ہے یہ ڈیٹا ہے. لیکن اس میں جو 3 آئی سی ٹی پنجاب اور کے پی کے جو زیادہ ریلیونٹ ہیں. 9 مئی کو آئی سی ٹی میں 12 جگہ پہ جو ہے وہ پروٹیسٹ ہوا، اور ان پروٹیسٹ میں 600-650 سے 700 تک لوگ جو ہے وہ شریک ہوئے. پنجاب میں 221 جگہ پہ 9 مئی کو جو ہے وہ پروٹیسٹ ہوا، اور تقریباً کوئی 15 سے 18 ہزار تک لوگ ٹوٹل پورے پنجاب میں 11-11.5 کروڑ کی آبادی ہے، اور اس میں سے یہ 15 سے 18 ہزار کا فگر ہے ٹوٹل. کے پی کے میں 126 مقام پہ، اور اس کی تعداد جو ہے وہ 19 سے 22 ہزار. 10 مئی کو جو ہے وہ آئی سی ٹی میں پہلے دن 12 تھے، پھر 11 مقام پہ. پنجاب میں 221 کے مقابلے میں کل 33 مقام پہ، اور کے پی کے میں 126 کے مقابلے میں 85 جگہ پہ جو ہے وہ مظاہرے ہوئے. اور فگر جو ہے وہ یہی جو ہے وہ 1900، 2200 اور 13,000 کے درمیان. کے پی کے میں 13,000 ہے. اس کے بعد جو ہے وہ 11 مئی کو آئی سی ٹی میں 4 جگہوں پہ 11 کے مقابلے میں، پنجاب میں 33 کے مقابلے میں 12 جگہوں پہ، اور کے پی کے میں 85 کے مقابلے میں 39 جگہوں پہ جو ہے یہ پروٹیسٹ ہوا. اور ان تینوں جگہوں پہ یعنی اسلام آباد، پورا پنجاب، پورا کے پی، ٹوٹل جو تعداد ہے لوگوں کی یہ تقریباً جو ہے یہ وہی بنتی ہے کوئی تقریباً کوئی 7-8 ہزار کے قریب. یعنی 515 اسلام آباد ہے، 801,000 جو ہے وہ پنجاب میں ہے، اور کوئی 5 سے 6 ہزار جو ہے یہ اسلام آباد کے پی کے میں ہے. یہ 11 مئی کا میں بتا رہا ہوں. یعنی 11 مئی کو 9 مئی کو پورے پاکستان میں اس میں سندھ بھی شامل ہے، بلوچستان بھی شامل ہے، اے جے کے بھی شامل ہے، جی بی شامل ہے، پورے مقام پہ جو ہے وہ 40 سے 45 ہزار لوگ، یعنی 23 کروڑ لوگوں میں سے یہ 40 سے 45 ہزار لوگ جو ہیں وہ احتجاج کے لیے جو ہے وہ باہر آئے. اور یہ کوئی عوامی رد عمل تو نہیں تھا، لیکن یہ وہ ٹرینڈ دہشت گرد تھے، فسادی تھے، جن کی ٹریننگ جو ہے یہ فتنہ پورے 1 سال سے کر رہا تھا. ان کی لسٹیں بن رہی تھیں، ان کو ٹرینڈ کیا جا رہا تھا، ان کو پڑھایا سمجھایا جا رہا تھا، ان کو پیٹرول بم بنانے کے طریقے سمجھائے جا رہے تھے. اب یہ جو جگہ جگہ پہ آگ لگائی ہے وہ وہی طریقے ہیں پیٹرول بم بنانے کے. ان کو گلیلیں، اب وہ ایک ہی طرز کی گلیلیں ہیں ہر جگہ پہ، وہی اپنا ماڈل ہے. یعنی اپنا پنجاب میں بھی وہی جی بی میں ہے، وہی کراچی میں ہے، وہی اسلام آباد میں ہے.
یعنی باقاعدہ وہ مخصوص گلیلیں جو ہیں وہ بنائی گئیں اور ان میں وہ پتھر ڈال کے جو ہے وہ جب پھینکتے ہیں تو وہ واقعی جس کو بھی لگتا ہے وہ شدید جو ہے وہ زخم آتا ہے. تو یہ تعداد جو ہے یہ 9 مئی کو جو ہے وہ 40 سے 45 ہزار ہے, 10 مئی کو 19,880 سے 22,730 تک ہے, اور 11 مئی کو یہ تعداد جو ہے 6,125 سے لے کے 6,910 تک ہے. یعنی یہ ہے عوامی جو ہے وہ یہ کہتا تھا کہ پوری قوم میرے ساتھ ہے, پوری قوم نے جو ہے وہ میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے. یہ ہے وہ عوامی رد عمل کہ 23 کروڑ کی آبادی سے جو ہے یہ 11 مئی کو جو ہے وہ 6 سے 7 ہزار لوگ جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ پروٹیسٹ کا اظہار کیا. اور پروٹیسٹ کیا کیا؟ دکانوں کو لوٹا گیا, مویشی منڈی کو لوٹا گیا, ساتھ اسلحے کی دکان تھی اس کو لوٹ لیا گیا, کئی جگہوں پہ بینکوں کو لوٹنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی. جن ریزیڈنسز کو آگ لگائی گئی اور خاص طور پہ جو حساس بلڈنگ جو جناح ہاؤس لاہور ہے وہاں سے ایک سوئی تک جو ہے وہ لوٹ لی گئی, کپڑے تک جو ہے وہاں سے لوٹے گئے, ہر چیز بیڈ شیٹ جو چیز وہاں سے ملی جو ہے وہ لوٹ کے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ آگ لگائی گئی. اب یہ بات جو ہے وہ پوری قوم کے لیے جو ہے وہ بڑی پریشانی کا اور دکھ کا باعث ہے کہ ایک آدمی جس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے 60 ارب روپے جو ہے وہ قوم کا لوٹا ہے اور اس کی اس لوٹ مار کا ڈاکومنٹڈ پروف ہے, وہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ میں نے نہیں لوٹا. وہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ یہ جو پراپرٹی ٹائکون ہے یہ اس کے پیسے پکڑے گئے تھے. ان کا نام ملک ریاض ہے کہ پکڑے گئے تھے پیسے یو کے میں اور ان کی پوری فیملی کو جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے بین کیا ہوا ہے. یہ آپ معلوم کر سکتے ہیں. وہ ان کے پیسے جو ہے وہ اللیگل وہاں پہ ٹرانسفر ہوئے تھے. وہ سارے پیسے جو ہے وہ پاکستان کے خزانے میں آنے تھے اور وہ جو ہے وہ خزانے کی بجائے اس کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ٹرانسفر کروائے اور اس قومی خزانے کو 60 ارب کا ٹیکہ لگانے کا جو ہے وہ 6-7 ارب روپے کی پراپرٹی 458 کنال جو ہے وہ صحابہ میں القادر ٹرسٹ کے نام پہ رجسٹری کروائی. القادر ٹرسٹ کا یہ خود اور اس کی اہلیہ محترمہ دونوں ٹرسٹی ہیں, کوئی تیسرا نہیں ہے, اور 240 کنال بنی گالا میں وہ رجسٹری کروائی جو اس کی فرنٹ پرسن تھی فرا گوگی. تو اور ایک دمڑی ایک دھیلا جو ہے وہ ان کو نہیں دیا, صرف وہ 60 ارب قوم کا اس کے کھاتے میں اور اس سے جو ہے وہ یہ 6-7 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ اپنے کھاتے میں. 2 ارب جو تھے وہ بیچ میں جو فرنٹ مین تھا شہزاد اکبر 2 ارب جو ہے وہ لے اڑا اور وہ بھی وہاں پہ جا کے جو ہے وہ موج میلہ جو ہے وہ کر رہا ہے. تو ایسے بندے کو جس نے 60 ارب روپے جو ہے وہ لوٹا قوم کا, اس میں وہ گرفتار ہوتا ہے اور پھر ایک باقاعدہ جو ہے اس کی انویسٹمنٹ تھی, باقاعدہ جو ہے وہ 1 سال سے اس بات کی تیاری کر رہا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ پورے ملک میں 23 کروڑ لوگوں میں سے کون سی سیاسی جماعت ہے, کون سی جو ہے وہ لیڈرشپ ہے جس کے لیے چند ہزار بندے جو ہے وہ ٹرینڈ کرنا اور ان کو ڈاکومنٹ کرنا, ان کو جو ہے وہ آن لائن کرنا, ان کو مینیج کرنا اور جو ہے وہ اس کے لیے مشکل ہو سکتا ہے. یہ تو صرف کرنے کی بات ہے نا, کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ کر سکتی ہے. میرا خیال ہے ٹی ایل پی والوں نے ان سے زیادہ بہتر طور پہ جو ہے وہ لوگوں کو منظم کیا ہوا ہے, حالانکہ ان کی جو ہے وہ پورے ملک کے جمہوری سسٹم میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو یہ کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہے.
یہ 6 ماہ میں یہ کام ہو سکتا ہے. اس نے تو 2014 سے لے کے اب تک 9 سال یہ ہو گئے ہیں, اور 1 سال سے جو ہے اس نے ہر دن جو ہے اس انارکی, اس فساد اور اس جو ہے وہ اس یعنی انتقامی اور دہشت گردی کو جو ہے وہ کی سیاست کو کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا ہے. اور یہ بندے جو ہیں یہ ٹرین کیے, اور اس کی ایما پہ اس کی باقاعدہ یہ ویڈیوز میں میسیج دیتا رہا. یہ باقاعدہ یہ کہتا رہا کہ جب مجھے گرفتار کیا جائے آپ نے اس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے. جب اس کے اوپر وزیر آباد میں اٹیک ہوا تو اس کے بعد جب پروٹیسٹ نہیں ہوا تو اس نے باقاعدہ جو ہے جو ویڈیو اس کی موجود ہے کہ جی دیکھیں بے نظیر بھٹو کی شہادت پہ اس طرح سے پروٹیسٹ ہوا تھا, کیوں نہیں پروٹیسٹ ہوا, اب کیوں نہیں یہ ہوا, کیوں نہیں وہ ہوا, بڑا ناراضگی کا اظہار کیا. تو اس کی ایما پہ جو ہے وہ لوگوں کے گھر جلائے گئے, لوگوں کے گھروں پہ حملہ ہوا, حساس بلڈنگز کے اوپر حملے ہوئے, حساس بلڈنگز کو جو ہے وہ نظر آتش کیا گیا, جانوروں کو نظر آتش کیا گیا, حساس بلڈنگز پہ حملے کیے گئے, بینک لوٹے گئے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دکانوں کو جو ہے وہ لوٹا گیا, قومی جو سرکاری املاک ہیں ان کو جو ہے وہ نظر آتش کیا گیا. اور اس کا مجرم جو ہے جب وہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے آتا ہے تو چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں ویلکم, آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. اور اس کے بعد جو ہے اسے وہ ریلیف دیتے ہیں کہ جو ریلیف آج تک پاکستان کی عدالتی اور آئینی تاریخ میں آج تک جو ہے وہ کسی کو نہیں ملا. اور اس کے بعد اسے اس کے لیے ایک سرکاری رہائش گاہ میں ان کو مہمان بنا کے رکھنے کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں. وہاں پہ موجود سہولتوں کے متعلق جو ہے وہ مینیج کیا جاتا ہے, اور جیسے ہی ان کو وہاں پہ بھیجا جاتا ہے ان کی مرضی کے مہمان بھی جو ہے وہ ان کو ملانے کا انتظام کیا جاتا ہے. اور پھر اسی طرح سے جو ہے پھر اگلے دن جو ہے جب چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ ویلکم کرے, چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ خوش آمدید کہے, وہ دیکھ کے خوشی سے جو خوشی کا اظہار کرے, پھر جاتے ہوئے وہ بیسٹ وشز نیک خواہشات کا اظہار کرے, تو اس کے بعد پھر ہائی کورٹ کی یا ڈسٹرکٹ کورٹس کی پھر کیا مجال رہ جاتی ہے. وہ پھر کل جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں تو انہوں نے جو مانگا ہے ان کو ملا ہے. وہ کچھ اور مانگ لیتے تو شاید وہ بھی ان کو مل جاتا. میرا خیال ہے کہ انہوں نے ہی اکتفا کیا ہے کہ صرف اپنی ضمانتیں ہی مانگی ہیں کہ جی مجھے ضمانتیں دے دیں, مجھے ضمانت یہ بھی دے دیں کہ مجھے جو کیس درج ہیں ان میں گرفتار نہ کیے جائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. مجھے کہا جی مجھے یہ بھی ضمانت دے دیں کہ جو مقدمات ابھی درج نہیں ہوئے, جنہوں نے ابھی درج ہونا ان میں بھی ضمانت دے دیں. انہوں نے کہا کہ یہ بھی ٹھیک ہے. اور بات یہ ہے کہ اگر کوئی اور بھی وہ بات کہتے تو وہ بھی جو ہے وہ ہو جاتی. انہوں نے کہا کہ جو حکومت کے یا پولیس کے یا کسی ادارے کے ذہن میں ہے کہ وہ مقدمہ درج کر سکتے ہیں, ان میں سے جس کا معلوم ہے اور جس کا ابھی معلوم بھی نہیں ان میں بھی بیل دے دیں, ان میں بھی بیل دے دی. تو یہ جو ہے ایک طرف اس یعنی دہشت گرد جماعت کا جس نے بڑی محنت سے 9-10 سال بالعموم اور 1 سال بالخصوص محنت سے پورے ملک میں چند ہزار جو ہے وہ دہشت گرد شرپسند فسادی جو ہیں وہ تیار کیے, اور ان کو تیار کیا کہ جب مجھے گرفتار کیا جائے تو آپ نے یہ کچھ کرنا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ سرکاری املاک کو, حساس املاک کو جو ہے وہ جلایا, لوگوں کے گھروں پہ جو ہے وہ حملے کیے, اور جب اس کے بعد جو ہے وہ ان کو پیش کیا گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے ملک کے انصاف کے ایوانوں نے اس کو جو ہے وہ اس طرح سے اکاموڈیٹ کیا. یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے اور اس کے کنسیکوینسز ہیں. مستقبل میں پھر ہر کوئی یہ سوچے گا کہ یہ تو بڑا آسان کام ہے, چند ہزار لوگوں کو
जो है वो अब उनकी जब तफसील आएगी तो आपको पता चलेगा कि एक एक के ऊपर क्या नवाज़शात हुई हैं, उनको 3.5 पौने 4 साल की हुकूमत में क्या कुछ दिया गया, कहाँ कहाँ से उनको तनख्वाहें दी गई, किस किस तरह से जो है वो उनको इन लिस्ट और उसके बाद जो है वो उनको मुनज़्ज़म किया गया इस शरपसंदी के लिए। और ये सारा कुछ जब सामने आएगा तो पूरी कौम को ये मालूम पड़ेगा कि किस तरह की जो है ये इस मुल्क में सियासत की आड़ में जो है ये दहशतगर्दी और शरपसंदों को जो है वो मुनज़्ज़म किया गया। और जो हम ये कहते थे कि ये एक फितना है, ये इस मुल्क को इस फितने की शनाख्त होनी चाहिए, इस फितने का इदराक होना चाहिए कौम को, और कौम को इस फितने को वोट की ताकत से माइनस करना चाहिए। और अगर ऐसा ना हुआ तो ये फितना जो है ये इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। मैं समझता हूँ कि ये नुकसान तो हुआ है, लेकिन इस फितने ने अपनी शनाख्त करवा दी है, ये एक्सपोज हो गया है। अब कौम को इस फितने को सही तौर पे जो है वो शनाख्त और इसका इदराक जो है वो करना चाहिए। ये जो शरपसंद इसने मुसल्ला किए, ट्रेंड किए, इनलिस्ट किए, गैंग बनाए, ये हर शहर में गैंग है, ये 8-8 10-10 लोगों का गैंग है बाकायदा। जिस तरह से दहशत गर्दों की जो है वो तश्कील होती है, इसके गैंग है ये। इन गैंग्स का हुकूमत जो है वो पूरी तरह से मुहासबा करेगी। इनमें से किसी को भी जो है वो बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, कोई रू रायत नहीं होगी। इन्होंने जो जुर्म किया है वो जुर्म सारे का सारा डॉक्यूमेंटेड है। उन बिल्डिंग्स के ऊपर जहाँ पे ये हमलावर हुए हैं वहाँ पे लगे सीसीटीवी कैमरों में इनकी शक्लें, इनका पूरी तरह से जो है वो जो आइडेंटिफिकेशन है, उस आइडेंटिफिकेशन की बुनियाद के ऊपर किसी एक बंदे को भी जो वहाँ पे मौजूद नहीं है और जिसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो थ्रू वीडियोस नहीं हो रही, उसको जो है वो इन केसेस में जो है वो पकड़ा नहीं जाएगा। और जो लोग जो ये शरपसंद, ये जो गैंगस्टर हैं, जो शनाख्त हो चुके हैं या हो जाएंगे, उनमें से किसी को जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा। इन शरपसंदों का जो है वो मुहासबा और इन्हें इंसाफ के कटहरे में हुकूमत जो है वो पूरी जो है वो जाँफशानी से और पूरी जो है वो दयानतदारी से और इंसाफ के तकादों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो इनको पेश करेगी और इनको इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। और ये जो इनका सरगना है, इस सरगने का जो है वो जो रोल बनता है, जो कि इसका रोल है, उस रोल के ऊपर इसको भी जो है वो जवाबदेह ठहराया जाएगा और इसके साथ भी कोई रैद नहीं बरती जाएगी। लेकिन कौम से भी ये अपील है कि वो ये सारी चीज़ों को देखे और इस जो है वो फितने का जो है वो इदराक भी करे और इसकी जो है वो शनाख्त भी करे। मैं ये वीडियोस जो है ये आपके और आपके ज़रिए से आवाम के मलाजे के लिए जो मैं कहता हूँ कि ये इसको ज़रा आप प्ले कर दें, तो उसके बाद मैं आपके सवालात का जवाब देता हूँ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਸੀ। ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਹਾਊਸ, ਹਾਂ, ਤੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। हाँ, फायरिंग हुई है, पहले तो हवाई फायरिंग हुई है कोई 4-5 मिनट, फिर सुना है कोई एक आध उन्होंने बस्ट मारा, 3 लोगों को गोलियां लगी। होते 7-8 बंदे मारे गए। देखिए, अगर बैठना है तो फिर, अगर लंबा बैठना है, सिंबॉलिक है, तो फिर जहाँ भी हो, या तो उधर होता जहाँ पे आप बैठे हुए थे, जब उधर से उठ गए हैं तो फिर लिबर्टी सुकून है, फिर बेस्ट है, सुकून है, चारों तरफ से पब्लिक आती है, वहाँ अरेंजमेंट हो जाएंगी, वहाँ कलीने बिछाएंगे, डेरा लगाएंगे। डॉक्टर यास्मीन साहिबा की तरफ से हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, उनका हुक्म है कि कोर कमांडर हाउस को आग लगाएंगे। एजाज चौधरी साहब ने भी मुझसे वादा किया है, हम रुकेंगे नहीं। तमाम पीटीआई के टाइगर्स कोर कमांडर के घर फौरी तौर पर पहुंचे। आर्मी हाउस को इनको घिराव करके एंटर करना है। इनको अब बाजवे का घर
एंटर करना है, इसको DGISI का घर चकलाला में, इन्होंने चकलाला को भी ब्रीच करना है। ये चकलाला के अंदर घुसे, DGISI के घर जाएं, फैसल नसीर के घर जाएं, बाजवे के घर जाएं, आसिम के घर जाएं। ये 4 बंदे जो है ना जी, इसको नहीं छोड़ना। Into a vehicle by Pakistan Rangers and he was taken away to an undisclosed location. Pakistan Tehreek-e-Insaf workers are now on the streets of Lahore and of Islamabad. There is some ruckus outside the court in Islamabad. Before I get you more on the story, Shireen Mazari, former minister in Pakistan, former human rights minister in Pakistan, Shireen Mazari says this is the law of the jungle in Pakistan. Chaudhry Fawad Hussain, he's alleged that Imran Khan has been abducted by Pakistan Rangers. Imran Khan grabbed by his neck. This is what Pakistan Tehreek-e-Insaf. He's alleged that Imran Khan has been abducted by Pakistan Rangers. Imran Khan grabbed by his neck. This is what Pakistan Tehreek-e-Insaf. जी बेजाज सलीमी साहब समा से। राना साहब मेरा सवाल 2 सवाल हैं आपसे। एक तो ये कि अदलिया मुकन्ना और इंतज़ामिया, लेकिन अमलन में आप जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि एक जो रियासत का सुनून है उसी के पास अब मुकन्ना और इंतज़ामिया के भी इख्तियारात हैं और हुकूमत अमलन जो है उसकी अमलदारी जो है वो ना होने के बराबर नज़र आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ आपके वफाकी काबीना के 2 इजलास हुए। एक तो ये बताएं कि हुकूमत का क्या लाहे अमल है इस सारे सिनेरियो में, जब आप बिल्कुल बेबस नज़र आते हैं कि आप जो भी कार्रवाई करते हैं ज़ाहिर है कि उस हवाले से अदालती रिलीफ जो है वो सामने आ जाता है। तो एक तो ये बताएं कि जो गुज़िश्ता रोज़ क्या वफाकी काबीना ने मुल्क में एमरजेंसी के नफाज समेत किन ऑप्शंस पर गौर किया गया और क्या उनसे ऑप्शंस अब आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और दूसरा सवाल ये कि PDM के फोरम से जो मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज का ऐलान किया है, बतौर वज़ीर दाखिला आपकी जिम्मेदारी है कि रेड जोन्स में तमाम इलाकों को हिफाजत दें, तो क्या आप उनको दाखिल होने की इजाज़त देंगे रेड जोन में और सुप्रीम कोर्ट के सामने? जी, पहली बात आपने हुकूमत के लाहे अमल से मुतल्लक बात की है। मैंने जितनी बात की है उसमें मैंने ख़ास तौर पे इस वाक़या के जो मुज़मरात हैं
کہ یہ ایک دہشت گردی ہوئی ہے، یہ کرنے والے مٹھی بھر لوگ ہیں اور یہ جتھے ہیں، ٹرینڈ شرپسند ہیں، اور ان کے سرگنا نے ان کو پوری محنت سے جو ہے وہ 9-10 سال میں اور بالخصوص 1 سال میں تیار کیا ہے۔ ان کے متعلق حکومت کا جو لاہ عمل ہے، جس کا کل کیبنٹ نے اعادہ کیا ہے اور جس پالیسی کو انہوں نے اپروو کیا ہے، اس کے متعلق میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ وی ول براٹ دیم ٹو جسٹس، ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ کسی بے گناہ کے اوپر کو جو ہے وہ جرم لگے گا نہیں، اور وہ گناہ گار ہے اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، اور اس عمل کو جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جو حکومت کی بے بسی، اس میں معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان مٹھی بھر لوگوں کو جو ہے وہ اس لیے ان کے خلاف طاقت کا وہ استعمال جس پر آپ یہ کہتے، آج بے بسی کی بجائے آپ جارحیت کا جو ہے وہ لفظ استعمال کرتے، اسے اس لیے نہیں کیا کہ یہ لوگ جو ہے یہ ایکسپوز ہوں اور پتہ چلے، کسی جگہ پہ یہ بتائیں کہ کوئی 5-10 ہزار لوگوں نے سیاسی مظاہرہ اس کے حق میں کیا ہو، سیاسی طور پہ لوگوں نے کوئی اجتماع کیا اور کہا ہو کہ جناب یہ غلط ہوا ہے یا ہم اس کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ یہی 200، 250، 300، 500 یہی لوگ تھے، اور سارے لوگ جو تھے وہ آمادہ بر فساد تھے۔ انہوں نے کسی جگہ پہ جا کے کوئی نعرہ نہیں لگایا، کوئی جو ہے انہوں نے پولیٹیکل پروٹیسٹ نہیں کیا، انہوں نے ہر جگہ پہ جا کے آگ لگانے کی کوشش کی، انہوں نے ہر جگہ پہ جا کے جو ہے وہ لوٹنے کی کوشش کیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ اور اگر میں آپ کو اسلام آباد کے جو یہ کسی دن 500 کسی دن 600 لوگ اکٹھے ہوتے رہے ہیں، ان کا اگر آپ کو میں انالیسس پیش کروں تو ان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی شاید پاکستانی شناخت جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو، اور اس کے بارے میں ہم علیحدہ جو ہے وہ اقدامات لے رہے ہیں۔ تو اس بارے میں جو ہے وہ گورنمنٹ نے دوسرے دن اور تیسرے دن اپنی ریٹ کو جو ہے وہ پوری طرح سے مؤثر کیا، اور 11 کا آپ نے دیکھ لیا کہ 11 میں پورے ملک میں اس دن جو ہے وہ ٹوٹل 12-13 جگہ پہ پروٹیسٹ ہوا، اور ٹوٹل 5 سے 6 ہزار لوگ اس میں شامل تھے۔ اگر یہ لاڈلے کو اس دن جو ہے وہ اپنا اتنا بڑا ریلیف نہ ملتا اور اگلے دن جو ہے اس ریلیف کی پاداش میں اور زیادہ ریلیف نہ ملتا، تو شاید یہ اگلے 1-2 دنوں میں یہ فتنہ جو ہے یہ بالکل جو ہے وہ بوتل میں بند ہو چکا ہوتا۔ لیکن بہرحال ہماری یہ حکومت کی کوشش اور ہماری سیاسی جدوجہد جو ہے وہ پوری طرح سے جاری رہے گی۔ جہاں تک آپ کا تعلق ہے اپنا پی ڈی ایم کے احتجاج کا، تو دیکھیں اپنا ریڈ زون میں اجازت کے ساتھ اور ایک جو ریلیونٹ ایس او پی ہے اسلام آباد انتظامیہ کی، اس کے تحت اس سے پہلے بھی وہاں پہ احتجاج، یہ پچھلے دنوں میں ایک ہزار یکجہتی بھی ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک دن پروٹیسٹ بھی ہوا ہے، اور وہ ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں یقیناً انتظامیہ سے اجازت بھی لیں گے، اور اس کا جو پی ڈی ایم جو ہے اور اس کا جو ایس او پیز ہیں ان کا احترام کریں گے۔ ہم سپریم کورٹ کی بلڈنگ، سپریم کورٹ میں آنے جانے والے سائلین اور باقی جو تمام انتظامات اور جو حفاظتی وہاں پہ پروٹوکولز ہیں ان کو انٹیکٹ رکھیں گے۔ آصف بشیر چودھری صاحب، آصف بشیر چودھری صاحب 0 سے 1 منٹ میں سب کی بات سنوں گا، سب کی بات سنوں گا، سب کی بات سنوں گا یار، ون بائی ون سے جی رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جی عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے عہدے سے گرفتار کرنے کا فیصلہ کس کا تھا، اور کیا لا انفورسنگ ایجنسیز اسے کسی انڈیپینڈنٹ پلیس سے گرفتار کرنے سے قاصر ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ آج 3 دن مٹھی
ملکی جو شاید پسند تھے انہوں نے جس طرح قوم کو یرغمال بنایا, جس طرح دیہی دار مزدور کی روزی ضائع ہوئی, جس طرح ملکی نقصان ہوا, اور انپریسیڈنٹڈ جو پاکستان کی جو مقدس جو عمارتیں تھیں, جو سیکورٹی ریلیٹڈ عمارتیں تھیں, ان کے اوپر جس طریقے سے اٹیک ہوا, اس کے اوپر آج آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ نقصان ہو گیا. وہ حالانکہ ہم نے آپ کو ٹاک شوز میں ہمیشہ گرجتے اور برستے دیکھا ہے. تو سر آپ اس کی کوئی رسپانسبلٹی بھی لے گا, یا آپ بھی ہمیں آگے سے بھی, یہ تو کل عدالت پھر اسٹے دے دے گی کہ ان کو آپ نہیں اریسٹ کر سکتے؟ نہیں, تو یہ رسپانسبلٹی جو ہے, یہ جن لوگوں نے جو جرم ہوتا ہے تو اس کا جو مجرم یا ملزم ہوتا ہے رسپانسبلٹی وہ لیتا ہے. رسپانسبلٹی ان کے اوپر جو ہے وہ فکس کی جائے گی. رہی بات کہ اس کو گرفتار کرنے کی جو ہے وہ فیصلہ کس کا تھا, یہ فیصلہ نیب کا تھا. یہ جو وارنٹ اس کا ہے وہ چیئرمین نیب نے ایشو کیا ہے. جہاں تک پولیس کا یا رینجرز کا معاملہ ہے, پولیس اور رینجر جو ہے وہ آلریڈی ڈپلائے ہوتے ہیں ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں اس کی حفاظت کے لیے. ان کی مدد جو ہے وہ نیب نے جو ہے وہ طلب کی, اور وہ وی آر باؤنڈ ٹو فیسیلیٹیٹ دیم, اور اس کے مطابق انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا. فیصلہ ان کا تھا اور انہوں نے اس کو گرفتار کیا. سہیل رانا صاحب باغبان ٹی وی سے. رانا صاحب, ہم 94 سے کور کر رہے ہیں انٹیریئر منسٹر کو, جنرل نصیر اللہ بابر سے لے کے رانا ثناء اللہ صاحب تک. آپ اور وہ دو ایک ایسے انٹیریئر منسٹر رہے ہیں اور وہ رہے ہیں جو سخت گیر اور آنیسٹ تھے, اور آپ ہیں. لیکن آپ یہ کائنڈلی بتائیں کہ آپ نے یہ بتایا ہے, پورا شیٹ دی ہے کہ 20 سے 30 ہزار عوام نے احتجاج کیا, یہ ٹیررسٹ. تو 245 کے تحت آپ نے فوج کو بلایا ہے, تو اگر 2000 یا 200 لوگ تھے تو یہ فوج کو 245 کے تحت آپ نے کیوں کال کیا پنجاب میں بھی, اور بطور انٹیریئر منسٹر آپ نے وفاق میں؟ نمبر 1 جی میں عرض کرتا ہوں کہ پہلے میرا خیال میں اس کا جواب دے دوں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ 245 کے متعلق جو ہے وہ تھوڑا سا ابہام پایا جاتا ہے لوگوں میں, کہ شاید فوج کو بلایا گیا ہے کہ فوج جو ہے وہ آ کے سارا انتظام و انصرام جو ہے وہ سنبھالے. ایسا نہیں ہے. 245 جو ہے اس میں فوج جو ہے وہ ان ایڈ آف سول گورنمنٹ, ان ایڈ آف سول اتھارٹیز آتی ہے, اور وہ انڈر دی اتھارٹی آف جو ہے وہ سول انتظامیہ جو ہے وہ کام کرتی ہے. تو اس میں جس طرح سے رینجرز کو طلب کیا جاتا ہے یا رینجرز کو بلایا جاتا ہے, اسی سیم پیٹرن پہ جو ہے وہ, کیونکہ پنجاب میں آپ کے علم میں ہے کہ تقریباً پچھلے 1 ماہ سے کچا کے علاقے میں جو ہے وہ آپریشن جو ہے وہ شروع ہے, جو کچا کے جو ڈاکو ہیں ان کے خلاف. لیکن وہ ڈاکو جو ہیں, ان ڈاکوؤں نے تو کبھی نہ کوئی 60 ارب کی ڈکیٹی کی ہے, نہ انہوں نے جو ہے وہ مقدس جو ہے وہ جگہوں کے اوپر انہوں نے کوئی ڈاکہ یا کوئی حملہ کیا ہے. تو ان کے پیچھے جو ہے وہ آپریشن ہو رہا ہے اور ان کو ریلیف نہیں مل رہا. ویسے میرا خیال ہے کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی آ کے جو ہے وہ ریلیف حاصل کریں. ان کو دیکھ کے بھی بڑی خوشی کا اظہار کیا جائے گا. تو اس لیے پنجاب کے پاس بھی فورس کی کمی تھی, اور اس لیے انہوں نے مزید رینجرز کا جو ہے وہ مطالبہ کیا, جبکہ رینجرز کی فورس جو ہے وہ اس سے زیادہ اور نہیں دی جا سکتی تھی. اور اسی طرح سے آئی سی ٹی میں بھی. تو فوج کو جو طلب کیا گیا ہے, دے ہیو ٹو ورک انڈر دی اتھارٹی آف سول گورنمنٹ. اسما شوکت پبلک ٹی وی سے. سر مجھے یہ بتائیے گا, ساری سچویشن میں ایسا لگ رہا ہے اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت, سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ آمنے سامنے ہو گئے اور اداروں کے درمیان اختلافات بہت ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اگر ایسا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہیں دیکھیں, اس میں آمنے سامنے والی بات آپ دیکھیں, کل جو ہے وہ ہائی کورٹ سے انہوں نے جو ریلیف لیا, ویسے اس کا اندازہ تو ہمیں پرسوں ہی تھا جب ان کو ویلکم کیا گیا سپریم کورٹ میں. تو کل جو ہائی کورٹ نے کیا, ہائی کورٹ نے جس طرح سے 1 2 3 4 مختلف جو ہے وہ اینگل سے ان کو جو ہے وہ بیل دی, تو ہم نے اسے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے, آپ کو اگر یہ بلینکٹ ریلیف مل گیا ہے
تو آپ آئیں, ہم آپ کو جو ہے وہ سیکورٹی بھی ہمارے ذمہ ہے, تو ہم آپ کو جو ہے وہ بحفاظت جہاں آپ چاہتے ہیں جانا آپ کو پہنچا دیتے ہیں. تو اس لیے آمنے سامنے والی بات کوئی نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ اپنا موقف تو سامنے رکھنا ہے نا کہ بھئی یہ ہو رہا ہے. دی الٹیمیٹ جج آف آل دیز تھنگز آر پیپل آف پاکستان. پاکستان کے لوگ, پاکستان کے عوام, آپ لوگ جو بیٹھے ہیں, الٹیمیٹ ججمنٹ تو آپ کی ہونی ہے. اس میں جوڈیشری بھی اپنا ایک رول ادا کر رہی ہے, اس میں جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن اور گورنمنٹ بھی اپنا ایک رول ادا کر رہی ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ یا پولیٹیکل پارٹیز اپنا ایک رول ادا کر رہے ہیں. الٹیمیٹ ججمنٹ جو ہے وہ عوام کی ہے. تو اس لیے ہر کسی کو موقف اپنا جو ہے وہ سامنے رکھنے کی آزادی ہونی بھی چاہیے اور ہے بھی, اور اسی انداز سے جو ہے وہ جو ہمارا پارٹ یا رسپانسبلٹی ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے میں رکھ رہا ہوں. صدیق انصر صاحب روزنامہ پروموشن اسلام آباد سے. جی کوئی بات نہیں, سب کا سب سارے دیں گے سوال. روزنامہ پروموشن اسلام آباد بکر سے صدیق انصر صاحب کو جو صوبوں میں الیکشن کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ کے احکامات ہیں جو پورے نہیں ہو رہے ہیں, سب کے یہ بتائیے گا اگر پرسوں سوموار کو اس حوالے سے توہین عدالت کے حوالے سے حکومت اور کیبنٹ پر توہین عدالت لگتی ہے, ان کو اجلاس کیا جاتا ہے, تو وہاں پر ہزاروں لاکھوں افراد پی ڈی ایم کے حکومت کے جو کارکن ہیں وہاں پر موجود ہوں گے, کیا وہاں ایک جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے؟ دوسرا, کیا آپ وہ فیصلہ تسلیم کریں گے حکومت اگر توہین عدالت لگتی ہے؟ اور دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ سپریم کورٹ اور ججوں کو پولیس سیکورٹی دیں گے, آج رجسٹرار نے مقامی پولیس انتظامیہ کے سربراہان کو بلایا تھا لیکن وہ وہاں پر نہیں گئے, جس پر جو رجسٹرار تھے انہوں نے افسوس کا بھی اظہار کیا. تو اس حوالے سے بتائیے. نہیں, مجھے میری ڈپٹی کمشنر اسلام آباد سے بات ہوئی تھی, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ رجسٹرار صاحب نے مجھے بلایا ہے, تو میں نے انہیں کہا کہ آپ فوراً پہنچیں اور جا کے ان کو بات سنیں اور ان کو پوری یقین دہانی کرائیں کہ احتجاج یہاں پہ اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں, کبھی اظہار یکجہتی کا احتجاج اور کبھی جو ہے وہ ادروائز پروٹیسٹ. تو بالکل ہر چیز جو ہے وہ آپ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کریں گے, آپ ان کو پوری طرح سے جو ہے وہ یقین دہانی کرائیں. باقی معاملہ یہ ہے کہ اگر 60 ارب کا قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے ڈاکو اور ملک میں دہشت گردی کرنے اور سرکاری اور حساس املاک کو آگ لگانے والے کا جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ویلکم ہو اور کیبنٹ اور پارلیمنٹ کے اوپر توہین عدالت ہو, یہ بھی پھر میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی لمحات ہوں گے. جس طرح سے یہ ویلکم کا تاریخی لمحہ ہو چکا ہے, اس طرح سے یہ بھی اگر ہو ہی جائے تو پھر بہتر ہے, اگر ہوتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, دیکھیں گے انشاءاللہ. جی جی پریس کانفرنس اور آپ کے ساتھ اور جو پیچھے پریس کانفرنس ہو رہی ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ حکومت نہیں اپوزیشن ہے اور اپوزیشن کی طرح کی پریس کانفرنس, اپوزیشن والا لب و لہجہ آپ کا لگ رہا ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ہمیں جس طریقے سے ابھی ڈیٹیل دی ہے کہ انویسٹیگیٹو رپورٹ آپ نے دی ہے, جس کو سننے کے بعد مجھ سمیت سبھی کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو بہت بڑا ہمارے ملک میں وبال آ گیا ہے, تو کیا آپ اپنی جو آپ کی اتحادی جماعتیں ہیں ان کو آپس میں اس طرح قائل نہیں کر سکتے؟ پیپلز پارٹی نے آپ کے بین لگانے کے مسئلے سے اتفاق نہیں کیا اور انہوں نے کہا کیونکہ ایسی پارٹی کا سوائے بین لگانے کی نہ حکومت عدلیہ آپ کے معاملے پر متفق ہے, نہ اب تو یہ رہ گیا کہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی بھی جو ہے وہ خطرے میں پڑ رہی ہے. سارے والات سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت نہیں, کوئی چیز بھی خطرے میں نہیں پڑ رہی اور کوئی وبال نہیں آیا. یہ میں نے جو فیکٹس اینڈ فگر آپ کو دیے ہیں, میں اس کو دوبارہ جو ہے وہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آپ خود ویریفائی کریں, آپ اپنے رپورٹر سے ویریفائی کریں. ان فیکٹس اینڈ فگر میں اگر کوئی غلط ہوگا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. اور یہ وبال جو ہے یہ 11 مئی کو یہ وبال جو ہے ٹوٹل 6125 کا تھا, جس میں پورے پنجاب میں جو ہے وہ کوئی 500-550, کے پی کے میں جو ہے وہ 800-1000 اور کے پی کے میں 5 سے 6000, پنجاب میں 800 سے 1000 اور آئی سی ٹی میں 550 سے 650 تک. یہ ہے ٹوٹل وبال ان شر پسندوں کا.
لیکن معاملہ یہ ہے کہ اسے آپ اپوزیشن کا لہجہ کہیں یا اگریسو لہجہ کہیں. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ آپ جو یہاں پہ موجود ہیں یا آپ کا جو کیمرہ ہے یہ آپ 23 کروڑ عوام کے آنکھیں ہیں اور کان ہیں. آپ کے ذریعے سے لوگوں کو انفارمیشن ملتی ہے. معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارا موقف ہے اگر وہ موقف آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے, لوگوں کو یہ فیکٹس اینڈ فگر نہیں بتائیں گے, تو پھر یہ جھوٹ ہم کیسے پکڑیں گے اور ثابت کریں گے کہ اس کو قومی تائید, جو وہ کہتا ہے کہ جی قوم میرے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے, قوم جو ہے وہ میرے ساتھ ہے, نہیں یہ شرپسند اس کے ساتھ ہے, یہ جتھے اس کے ساتھ ہیں, یہ شرپسند اور جتھے اس نے جو ہے وہ منظم کیے ہیں, اس نے پورا سال محنت کر کے یہ کام کیا ہے. اگر اس جتھا بندی کا اگر جو ہے وہ اس طرح سے استقبال ہونے لگے گا, اس طرح سے ان کو ویلکم کیا جانے لگے گا, تو پھر میرے بھائی اس کا ایک کانسیکوینس ہے. پھر لوگ سیاسی جماعتیں نہیں منظم کریں گے, پھر لوگ پولیٹیکلی جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کرنے کا راستہ نہیں اپنائیں گے, پھر یہ جتھے بنائیں گے. یہ جتھے بنانا تو بڑا آسان کام ہے اور بڑے تھوڑے سے نمبر میں جو ہے وہ سارا جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جتھا بندی جو ہے اس کے خلاف یہ موقف آپ کے سامنے رکھنا جو ہے, اسے لہجہ آپ اپوزیشن کا کہیں یا حکومت کا کہیں, یہ جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. اور رہی بات کہ اس کے اوپر, اس جماعت کے اوپر بین کے علاوہ جو اور کوئی اس کا حل نہیں بنتا. اور آپ نے کہا کہ جی بلاول صاحب اس کے حق میں نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. بلاول صاحب نے یہ کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے خلاف بین لگانے کی پالیسی کو ہم جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتے, لیکن اگر ان کا رویہ اور طریقہ کار یہی رہا تو میں افسوس سے کہتا ہوں کہ پھر ہمیں اس کے اوپر مجبور ہونا پڑے گا. تو اب دیکھیں ان کو مجبور ہونا پڑتا ہے یا اس طرف جو ہے وہ جانے کی بجائے یہ مخصوص مٹھی بھر جو شرپسند ہیں, یہ جو جتھے ہیں, ان جتھوں کو براڈ ٹو جسٹس لایا جائے اور ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے. ذوالفقار صاحب اے آر وائی سے ایک منٹ یار, ذوالفقار اے آر وائی سے جی اس کے بعد آ جائیں آپ. یہ آپ خود فرما رہے تھے کہ ادھر آ رہے ہیں, احتجاج ادھر سے فارغ 3 دنوں میں صرف چند ہزار لوگ باہر نکلے. نہیں, یہ حقیقت ہے. اس کو آپ کویشچن نہیں کر سکتے. اس بات کی طرف اگر یہ واقعی میں چند ہزار افراد تھے تو ان کو کنٹرول کرنا why was it difficult for the government and the state organization and institutions. مطلب ان کے مقابلے میں ہم نے دیکھا ہر سڑک ہر شاہراہ کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں سیکیورٹی پرسونلز ڈپلائے تھے. so why was it difficult to control. نہیں, اس میں دیکھیں, اس میں کنٹرول, ڈیفیکلٹ ٹو کنٹرول, یہ میں نے جو فیکٹس اینڈ فگر آپ کو دیے ہیں, آپ 9 کو چھوڑ لیں, اس کے بعد 10 اور 11 کو ایوری تھنگ واز انڈر کنٹرول, 11 کو ایوری تھنگ واز انڈر کنٹرول. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر 10 آدمی جو ہیں وہ ایک مقصد کے تحت جو ہے وہ کسی جگہ پہ جا کے, اب ہر جگہ پہ پہلے سے پولیس, اب جو ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ ہے اس کو آگ لگائی جائے گی. آپ مجھے بتائیں کہ ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو آگ لگانے کا کوئی سیاسی جواز, کوئی سیاسی منطق کو بنتا ہے؟ اچھا, اس کے ساتھ منڈی مویشیاں ہیں, اب جانوروں کو لوٹنا اور اس کے بعد مویشی منڈی کو آگ لگانا, اس کا کوئی سوچ سکتا ہے؟ وہاں کی پولیس کے یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ یار یہ مویشی منڈی کو بھی جو ہے وہ آگ لگائیں گے اور وہاں پہ جو ہے وہ ڈیوٹی بھیج دیتے؟ تو اس وقت تو انہوں نے اس قسم کی جو ہے وہ حرکتیں کی ہیں. لیکن اس کے بعد جب ان کی سرکوبی اور ان کے پیچھے جو ہے وہ پولیس اور لا انفورسنگ ایجنسیز گئی ہیں, تو آپ یہ دیکھ لیں وہ 11 کا اور 9 کا جو ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہے. جی ہلو, کیس میں سب سے جو مین کانسیپٹ